السلام علیکم السلام حضرت، آپ سن رہے ہیں تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز۔ معزز سامعین محترم، آج ہم سورہ کوثر کی تفسیر نہایت ہی آسان اور ایک مختصر طریقے میں بیان کریں گے، اور ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کی طرف سے ابتر ہونے کا طعنہ دیا گیا، یعنی جب آپ کو آپ کے دشمن نے ابتر کہا، تب پروردگار عالم نے آپ پر ان 3 آیات کا نزول فرمایا اور کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اب یہاں پر پروردگار عالم نے آپ کے دشمن کو جواب دیا ہے، اسے چیلنج کیا ہے کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، یعنی آپ کو ابتر کہنے والا اب تا محشر ابتر رہے گا۔ اگر سامعین محترم آپ ذرا سا تدبر کریں اور تاریخ کے سنہری اوراق کو پلٹیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم نے جس قدر خیر کثیر میرے اور آپ کے آخری نبی کو عطا کیا ہے، پیغمبر کو عطا کیا ہے، اتنا کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ اب انتہا تو یہ ہے کہ اس نے آپ کے دشمن کو ابتر بنا دیا، یعنی جو کل تک آپ کو ابتر کہتے تھے، آپ کو رنجیدہ کرتے تھے، پروردگار عالم نے اس کی نسل کو منقطع کر کے اپنے پیغمبر کی نسل کو ان کی پاک بیٹی کے جسے دنیا فاطمۃ الزہرا کے نام سے جانتی ہے کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے باقی اور دائمی بنا دیا، اور پھر اسی لیے آپ سے نماز اور قربانی کا مطالبہ بھی کیا۔ اب یہ جو مطالبہ ہے اس بات کی دلیل ہے عزیزان محترم کہ جب کبھی ہم انسانوں کو پروردگار عالم کی طرف سے کوئی خیر عطا ہو، کوئی نعمت نصیب ہو، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ذات کا شکر ادا کریں، یعنی شکر خدا ادا کریں۔ اب اس شکر خدا کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ شکر خدا کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ خود پروردگار عالم نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ شکر خدا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو میرے لیے اور راہ خدا میں قربانی دو۔ والسلام، جزاک اللہ۔